الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، میری بہنوں اور بچیوں، ہم آج 23واں پارہ شروع کر رہے ہیں اور اس کا آغاز ہم سورہ یاسین سے کر رہے ہیں۔ سورہ یاسین مکی ہے اور اس کے پہلے ہی جو 2 حرف ہیں یاسین، اسی کو اس سورت کا نام مقرر فرمایا گیا ہے۔ زمانہ نزول اس کا معلوم ہوتا ہے کہ قیام مکہ کا آخری دور ہے، کیونکہ اس میں انذار بڑی شدت سے ہے۔ کفار قریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ ظلم اور استہزاء سے کر رہے تھے، تو ان کو وارننگ دی جا رہی ہے، انذار کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز آؤ ورنہ تم پر خدا کا عذاب ٹوٹ سکتا ہے۔ لیکن انذار کے ساتھ ساتھ اس میں استدلال بھی ہے، تفہیم بھی ہے۔ استدلال 3 باتوں پر کیا گیا ہے، ایک توحید پر آثار کائنات سے، دوسرا آخرت پر، اور تیسرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قلب القرآن قرار دیا ہے، قرآن کریم کا دل۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ اس سورت میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں اور جس طرح قیامت کا زوردار نقشہ کھینچا گیا ہے اور جس طرح انذار کیا گیا ہے، نصیحت فرمائی گئی ہے، وہ براہ راست دل پہ اثر کرتی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتے وقت مسلمان کو یہ سورت سنائی جانی چاہیے۔ لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ اس سے شاید جان نکلنا آسان ہو جاتی ہے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سورت پڑھ کے سنائی جائے تو اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ ایک مسلمان کے ذہن میں تازہ ہو تو اس کے لیے کلمہ پڑھنا، اللہ کی یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے اور آخرت کا اس کو یقین آ جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ کی طرف اس کو رجوع کرنے کے لیے اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا یا ترغیب دی گئی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے جان کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، جان کے نکلنے میں آسانی یا شدت وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس کا تعلق آدمی کے اعمال سے ہے، تو اس کے لیے دعا بھی کارگر ہوتی ہے۔ اللہ کا کلام ویسے جہاں سے بھی پڑھا جائے اس کی برکت بھی ہوتی ہے، لیکن خاص یہ صورت اس کے لیے نہیں ہے جس طرح عام مسلمانوں نے سمجھ لیا۔ تو چونکہ اس میں سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور آپ کی دعوت ہی کا ذکر کیا گیا ہے اور دعوت کی بنیاد قرآن کریم ہے، تو قرآن کریم کا بھی ذکر کیا ہے اور قرآن کریم کو دلیل بھی بنایا گیا ہے حضور کی رسالت پر۔ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یاسین یا تو اس کا معنی ہے اے انسان، اے شخص، یا بعض اہل علم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اسماء مبارکہ میں سے آپ کا ایک اسم ہے، اور یا یہ سید کا مخفف ہے۔ تو حضرت کو خطاب کر کے فرمایا جا رہا ہے والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم ہے، انک لمن المرسلین، آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح زور دے کے یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، اس سے بظاہر تو بلکہ براہ راست کہنا چاہیے مشرکین مکہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں جو تأمل ہے حضرت پر ایمان لانے میں اور تم اس میں عجیب و غریب تعویلیں کرتے ہو، بلکہ استہزاء کرتے ہو، عجیب و غریب باتیں بناتے ہو، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں
اور اللہ کی طرف جو رسول بن کے آتا ہے ظاہر ہے اس کی عزت و حرمت کا پاسبان اللہ ہوتا ہے، اس کے کام کی برکت بھی اسی کی جانب سے ہوتی ہے، اس کی کامیابیاں بھی اسی کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ اس کے ہر کام کا کفیل ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ ناکام ہو جائے، البتہ اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کی وجہ سے تمہارے ساتھ جو سلوک ہونے والا ہے تمہیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے کہ وہ قسم جب کھاتا ہے تو اس کا وہ مفہوم نہیں ہوتا جو عام طور پر ہماری قسموں کا ہوتا ہے۔ ہم تو جب کوئی قسم کھاتے ہیں تو عام طور پر کسی بات کو پختہ کرنے، پکا کرنے یا اپنا اعتبار جمانے کے لیے کھاتے ہیں، لیکن پروردگار بعض دفعے قسم کھاتا ہے تو اس کو بطور دلیل استعمال کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ قسم دلیل ہے اور اس کے بعد جو جواب قسم ہے وہ دعویٰ ہے۔ یہاں قسم ہے قرآن کریم کی قسم کھائی گئی، اور جواب قسم یعنی جو دعویٰ ہے وہ ہے کہ آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں۔ قرآن کریم کی قسم کھا کر یہ کہا گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی قرآن کریم دلیل ہے اس بات پر کہ آپ یقین اللہ کے رسول ہیں۔ دلیل اس طرح ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھ پر اللہ نے قرآن کریم نازل کیا ہے۔ اب اگر واقعی قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، تو جس پر نازل ہوا ہے وہ بلا شبہ اللہ کا رسول ہوگا۔ اور جہاں تک قرآن کریم کا تعلق ہے، کوئی آدمی اگر غیر جانبداری سے اس کو دیکھے، پڑھے اور سمجھے تو وہ ہرگز اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو اس کے الفاظ ہیں، جو اس کے جملے ہیں، اس کے جملوں کی جو ترکیب ہے، اس کے کلام کا جو در و بست ہے، اس کے اندر جو فصاحت و بلاغت ہے، وہ جس سطح سے گفتگو بات کرتا ہے اور اس کے جو اثرات ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ہمیشہ چیلنج کرتا ہے کہ تم اس جیسی ایک صورت ہی بنا کے دکھا دو، اس لیے کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ ایسی خوبصورت عبارت آرائی کر سکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں جو ایک مکمل نظام زندگی، ایک قانون پیش کیا گیا ہے جس میں کہیں بھی کوئی ترمیم کی ضرورت آج تک محسوس نہیں ہوئی، جس میں کہیں تبدیلی نہیں، آپس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اس کا حیرت انگیز نظام زندگی اس لحاظ سے بھی کہ 23 سال میں جا کے مکمل ہوا۔ ایک نشست میں چند پیرے لکھے جائیں تو بعض ان میں بھی تضاد مل جاتا ہے، تو چاہے جائے کہ 23 سال میں ایک نظام دیا جائے، ایک قانون اور آئین دیا جائے، اور اس میں آپس میں کہیں کوئی تخالف نہ ہو اور کہیں تضاد نہ ہو۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے جو اس کو صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے یہ اللہ کی جانب سے۔ اسی طرح یہ بات بھی کہ اس میں بعض پیش گوئیاں کی گئی ہیں، بعض علمی محاکمے کیے گئے ہیں، بعض علمی اصول دیے گئے ہیں۔ کوئی علمی اصول ایسا نہیں جس کی عمر کو نصف صدی سے زیادہ ہوتی ہو۔ اس کو تو 1450 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج تک اس کی کوئی کہی ہوئی بات غلط ثابت نہیں ہو سکی۔ اس نے جو پیش گوئی کی وہ ہر بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ اس کا کوئی اشارہ بھی ایسا ثابت نہیں کیا جا سکا جس کو غیر علمی کہا جا سکے یا کہا جا سکے کہ اس کو زمانہ رد کر کے آگے نکل چکا ہے۔ حتیٰ کہ وہ جس زبان میں بات کرتا ہے، زبانیں 500 سال کے بعد یا اس سے بھی کم عرصے کے بعد بدل جایا کرتی ہیں، لیکن جس عربی زبان میں وہ نازل ہوا ہے وہ زبان آج تک شگفتہ و شاداب ہے، بالکل اس طرح جیسے وہ اس زمانے میں تھی۔ اس کا کوئی ایڈیم تک نہیں بدلا، اس کی کوئی ضرب المثل نہیں بدلی، کوئی تلمیح نہیں بدلی، کوئی اس کے لفظ میں تبدیلی نہیں ہوئی، اس کے کوئی قاعدے میں تبدیلی نہیں ہوئی۔ وہی زبان آج بھی عرب بولتے ہیں اور اسی وجہ سے بولتے ہیں کہ قرآن کریم ان میں موجود ہے۔ بعد اس کو دلیل کے طور پر بیان فرما کر یہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ نے آپ کی طرف اتارا ہے، اور اس لیے اتارا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ آپ ان لوگوں کو اس سے ڈرائیے جن کو آج تک ڈرایا نہیں گیا، یعنی ان کی پچھلی نسلیں جو گزری ہیں ان کی طرف کوئی اللہ کا رسول نہیں آیا۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے یہاں ہر طرح کے محاسبے سے بچ جائیں گے، ان سے بھی سوال و جواب ہوگا، لیکن ان سے سوال و جواب اس شریعت کے بارے میں ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام چھوڑ کے گئے تھے، اور یا ان بنیادی عقائد کے بارے میں کہ جو ان کے قریب لوگوں میں انبیاء آتے رہے، ان کی معرفت جو ان کو بعض عقائد پہنچے ہیں، اس کے حوالے سے ان سے سوال ضرور ہوگا۔
تو جو بڑے بڑے کافر اشراف قریش یعنی سرداران قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے میں اپنا پورا زور صرف کر رہے تھے، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگوں کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، وہ اس کے مستحق ہو گئے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مسلسل اپنی لادینی کوششوں سے اور اللہ کے خلاف بغاوت سے اور اس کے جوش و جذبے کے اظہار سے اپنے آپ کو اس قابل کر دیا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کی نااہلی کا فیصلہ ہو گیا۔ کہا ان کا حال اب یہ ہے کہ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے جن سے وہ ٹھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے، یعنی ان کے گردنوں میں ہم نے سریا دے دیا ہے، اب وہ سر جھکا کے دیکھیں تو ان کو انکساری آئے اور کسی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو تبھی ان کو دین کی بات سمجھ میں آ سکتی ہے، ان کو اس سے بالکل محروم کر دیا گیا۔ بلکہ ان بیچاروں کا حال تو یہ ہے کہ وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، کہ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی اور ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، اب وہ کچھ نہیں سوچتا، وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا۔ تو آپ چاہیں ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ یہ لوگ تو ایمان سے محروم کر دیے گئے۔ البتہ آپ کی دعوت جاری رہنا چاہیے، آپ انتظار کریں، آپ کی دعوت کو وہ لوگ مانیں گے من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، جو نصیحت کی پیروی کرتے ہیں اور خدائے رحمان کو بن دیکھے ڈرتے، تو ظاہر ہے وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ دیں گے اور آپ کی دعوت پر ایمان لائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اشراف قریش میں سے تو بڑے کم لوگوں کو ایمان کی دولت ملی، جو غریب لوگ تھے یا عام درمیانے درجے کے لوگ تھے وہ سب سے پہلے اسلام کی آغوش میں آئے، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے بڑے لوگوں میں سے بہت سو کو ہدایت کی توفیق دی، اور فتح مکہ کے بعد تو بیشتر لوگ اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ پھر مشرکین عرب کو یا مشرکین مکہ کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بھی کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ پہلی بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں رسول بھیجے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بعض ایسا ہوا کہ دو دو رسول بھی بھیجے۔ تو یہ واقعہ کہا ان کو سناؤ اس لیے تاکہ اہل مکہ بھی اس سے نصیحت حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اس سے حوصلہ ملے کہ ہم نے کہا ان قریہ والوں کی بات ان کو سناؤ جس میں ہم نے دو رسول بھیجے تھے، لیکن ان دونوں کی انہوں نے تکذیب کی، کہ ہم نے ایک تیسرا رسول بھیجا ان کی تائید و نصرت کے لیے، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانے۔ اور ان کا اعتراض کیا تھا؟ وہی اعتراض جو مشرکین مکہ بھی کر رہے تھے، کہنے لگے ما انتم الا بشر مثلنا، تم جو ہمارے پاس آئے ہو تو تم میں آخر ایسی کیا بات ہے کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں، اس لیے کہ تم بھی تو ہماری طرح انسان ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، معلوم ہوتا اللہ نے تم پر کوئی چیز نازل نہیں کی بلکہ تم جھوٹ بولتے۔ انہوں نے کہا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اس کے رسول ہیں، لیکن تم مانو یا نہ مانو ہمارا کام یہ ہے وما علینا الا البلاغ المبین، کہ ہمیں بہرحال اللہ کا دین تم تک پہنچانا ہے۔ لیکن انہوں نے مشرکین مکہ کی طرح وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہتے تھے، منافقین بھی کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ تمہارا آنا تو ہماری یہ نحوست کا باعث بن گیا ہے، ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جہاں تک فعال بد کا تعلق ہے یا قسمت کا تعلق ہے تو ہر آدمی کے گردن کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، جو آدمی جس طرح کا اعمال کرے گا اسی طرح اس کی قسمت بنے گی، لیکن تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو، تم ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کی تائید کے لیے اس شہر کے آخری کنارے سے ایک شخص بھاگا ہوا آیا، اس نے آ کر کہا یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو، پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ یعنی انہوں نے آ کر کتنی مضبوط دلیل دی، انہوں نے کہا دیکھو اگر یہ کوئی مصنوعی لوگ ہوتے اور ان کے اپنے کو خواہشات ہوتی، ان کے مفادات ہوتے تو وہ یقیناً تم سے اس کا معاوضہ مانگتے جو کہ تمہاری خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تم ان کے ساتھ جو بدترین سلوک کر رہے ہو، کوئی عزت والا آدمی اس کو برداشت کرنے کو تیار نہیں،
لیکن وہ انتہائی معزز ہوتے ہوئے، انتہائی عقل مند ہوتے ہوئے وہ ان ساری چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف صداقت ہے جو ان کو کھڑا کیا ہوا اس نے. یعنی جس بات کا آدمی کو یقین ہوتا ہے کہ یہ بات میری بالکل سچ اور حق ہے، تو وہ ظاہر ہے اس کے لیے قربانی دیتا ہے. اور پھر اسے اس بات کا بھی یقین ہے، انہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ وہ تمہیں اس لیے خون کے گھونٹ پی پی کر سمجھانا چاہتے ہیں، وہ جانتے ہیں تمہارا انجام بہت برا ہوگا اگر تم نے اسے قبول نہ کیا. وہ ان کو یقین ہے کہ جہنم دہک رہا ہے اور اس میں کافر ڈالے جائیں گے، وہ تمہیں جلتا ہوا اپنے تصور میں دیکھ رہے ہیں. ان کو چونکہ ان میں سے ایک ایک بات کا یقین ہے تو اس لیے وہ تمہیں بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر دیکھو جو دعوت پیش کر رہے ہیں ذرا اس پر غور کرو، اس میں تمہیں کوئی کمزوری دکھائی نہیں دے گی. اس کے بعد حیرت کی بات ہے کہ تم ان کا بجائے بات کو قبول کرنے کے تم ان کا مذاق اڑا رہے. لیکن میں بھی تمہاری قوم کا ایک فرد ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا. وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. کہا مجھے آخر ایسی کیا مصیبت ہے کہ میں ان کی بات نہ مانوں، میں اللہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی جس نے مجھے وجود بخشا، جس نے مجھے زبان دی، کیا اس زبان سے میں اس کا اقرار نہ کروں؟ جس نے مجھے سر دیا، کیا میرا سر اس کے سامنے نہ جھکے؟ میں جانتا ہوں کہ اسی کے بعد لوٹ کے جانا ہے، وہاں جا کر میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم بھی اسی سے لوٹائے جاؤ گے. لیکن ان کم بختوں نے کیا کیا؟ اس بستی والوں نے انہیں قتل کر دیا، اس آنے والے کو. جب قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی اور اس کو فوراً، یعنی قتل ہونے کے بعد ہی فرشتوں نے آ کر ان کو پیغام دیا اللہ کی جانب سے، قیل ادخل الجنہ، کہا گیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ. مطلب یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اس وقت تک تم جنت کی ہوائیں محسوس کرو گے جہاں بھی تمہیں قبر میں رکھا جائے گا. لیکن ذرا دیکھیے اس کے اخلاص کا حال، کہ جن لوگوں نے قتل کیا اسے، وہ ان کے لیے بد دعا نہیں کرتا، بلکہ کہتا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، کہ کاش یا اللہ میری قوم کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ کس وجہ سے میرے رب نے میری مغفرت فرمائی، اور وجعلنی من المکرمین، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ مجھے اللہ نے بڑی عزت بخشی. اس کے بعد فرمایا وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین. اب ظاہر ہے جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ٹوٹا، تو اللہ نے فرمایا کہ ہمیں کوئی لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی ان کو مارنے کے لیے، بلکہ ہمارا کام صرف یہ تھا ایک دھماکہ ہوا، ان کان الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون، وہ بجھ کے رہ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا صرف ایک دھماکے سے. تو اے عرب کے لوگوں، اے مکے کے مشرکوں، تمہیں یہ باتیں اسی سنائی جا رہی ہیں کہ اگر یہ دھماکہ تمہارے اندر ہو گیا تم کیا کرو؟ لیکن اس کا کیا کیا جائے؟ بڑی حسرت سے یہ بات کہی جا رہی ہے، یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ بندوں پر حسرت ہوتی ہے کہ جب بھی ان پر کوئی رسول آیا ہے تو انہوں نے ہمیشہ اس کا استقبال مذاق ہی سے کیا. ان کو مزید ان کو تاریخی حوالے سے سمجھایا جا رہا ہے کہ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون. کیا تم اس بات کو جانتے ہو کہ کتنی قومیں ایسی گزری ہیں جن کو اللہ نے ہلاک کیا، پھر وہ لوٹ کے نہیں آئے، اور قیامت کے دن وہ سارے اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے. تو یاد رکھو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، تو تم آخر ان باتوں پر غور کیوں نہیں کرتے؟ پھر کچھ دلائل دیے اس بات کو، انہی باتوں کو سمجھانے کے لیے، بلکہ کہنا چاہیے کہ تقریر کا یہ دوسرا رخ ہے جس میں توحید و رسالت اور آخرت پر دلائل دیے جا رہے ہیں. فرمایا وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حیا فمنہ یاکلون. کا ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے. کہا تم نشانیاں بھی مانگتے ہو نا، اور تم چاہتے ہو کہ نشانی دیکھو تو تم اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ. کیسے بڑی اور نشانی کیا ہے؟ جس زمین پہ تم رہتے ہو اس کو تم دیکھا، جب قحط کا زمانہ آتا ہے تو ہر چیز فنا ہو جاتی، زمین سے دھول اڑتی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا. لیکن ہم بارش برساتے ہیں، احییناها، پھر ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں. واخرجنا منها حیا فمنہ یاکلون. اس سے پھر جب بارش ہوتی ہے زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس سے گھاس نکلتی ہے، پھر ہم اسے غلہ نکالتے ہیں جس کو لوگ کھاتے ہیں. وجعلنا فیہا جنات من نخیل وعناب، پھر ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کرتے ہیں.
پھر اسی میں ہم چشمے روا کر دیتے تاکہ تم اس کے پھل کھاؤ. وما عملت ایدیہم، اور جو تمہارے کام ہاتھ جس کو پیدا کرتے ہیں تاکہ اس سے مزہ اڑاؤ. افلا یشکرون، کیا یہ لوگ اس پر شکر نہیں کرتے؟ تو ان چیزوں کا یکے بعد دیگرے مسلسل حوالہ دے کے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اس میں تمہیں قدم قدم پر اللہ کی وحدانیت اور اس کی ذات تمہیں نظر نہیں آتی، اس کی قدرتیں دکھائی دیتی ہیں تمہیں. مثلا والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. تم دیکھتے نہیں کہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا، اور کیا مجال ہے جو پس و پیش کرے. یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے کہ جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی. دیکھو فالقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، چاند ہے اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں یہاں تک ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے. للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر، سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے. ولللیل سابق النہار، اور رات کے بس میں نہیں ہے کہ وہ دن سے آگے نکل جائے. کل فی فلک یسبحون، دیکھو ان میں سے ہر ایک اپنے مدار میں گردش کر رہا. تو یہ بے پناہ قدرتیں تمہیں دکھائی دیتی ہیں، تو اس قادر کو تم یہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ جس کی قدرتوں کا اظہار ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے قادر مطلق ہے. اس قادر مطلق کو آدمی نہ مانے اور قدرت کو دیکھے. یعنی آدمی عمارتوں تو دیکھے لیکن عمارت کے بنانے والے کا یقین نہ کرے کہ اس کا عمارت کا بنانے والا بھی کوئی ہے. آدمی غلہ تو کھائے لیکن غلہ اگانے والے کا کبھی شکر نہ بجا لائے، کبھی اس کا یقین نہ کرے کہ وہ بھی ہے. اگر تم ان میں سے ایک ایک چیز کو دیکھو تو تمہیں یقین کرنا پڑے گا کہ ان میں سے ایک ایک نعمت کے پیدا کرنے میں ایسی ایسی پیچیدگیاں ہیں، ایسا ایک لمبا پروسیس ہے کہ جس کو اہل علم جانتے ہیں، عام آدمی تو بہت مشکل سے سمجھ سکتا ہے. ان میں سے اگر آدمی اس پر غور کرے تو اسے اس بات کا یقین کرنا پڑتا ہے کہ ان پیچیدگیوں سے گزرتے ہوئے اس پروسیس کو بروئے کار لانا اور تخلیق کے عمل کو مکمل کرنا، یہ اس طرح ممکن نہیں ہو سکتا کہ کئی خدا ہوں جن کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہو. یہ ایک ہی خدا ہے جس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے. اور کہا پھر یہ بھی ایک نشانی دیکھو، آیت اللہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون. طوفان کی بے قراری کو دیکھتے ہوئے، اس کی طغیانی کو دیکھتے ہوئے کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ آج کوئی بچے گا. لیکن نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، کو رواں دواں ہے، اور اس میں جن چند لوگوں کو بھرا گیا ہے وہ ظاہر ہے کہ گنتی کے لوگ ہیں. کون تصور کر سکتا ہے کہ آنے والی نسلیں انہی سے نکلیں گی، انہی سے اٹھیں گی. اور پھر جو کشتی آج بنائی گئی اس کے پہلے کوئی مثال نہیں، لوگ بالکل نہیں جانتے تھے کہ بحری سفر کیا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اسی کو دیکھ کر لوگوں نے کشتیاں بنائی اور بحری سفر کا آغاز ہو گیا. اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو غرق کر دیتے. جو تم کشتیوں میں چڑھتے ہو تو ہم جب بھی تم ظاہرہ چڑھتے ہو خدا کو پکارتے ہو، اگر ہم چاہتے تو ان کو ہم غرق کر دیتے، کوئی آواز بھی ان کے نہ سنتا اور کوئی ان کو بچا نہ سکتا. لیکن اللہ کی رحمت ہے کہ اسے زندگی گزارنے کا ہر ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اور اس کا وہ امکانات انہیں مہیا کرتا ہے. اس طرح مسلسل وہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر وہ ذکر کرتا ہے کہ تم جس آخرت کا انکار کرتے ہو، تم سمجھتے ہو اصل میں تمہیں اس بات کا انکار نہیں ہے کہ آخرت آ سکتی ہے یا نہیں، تمہیں یہ یقین نہیں آتا کہ آخرت آئے گی کیسے. اسی اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک جھلک دکھائی ہے. کہا وہ نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. پہلے تو ایک سور پھونکا جائے گا سب سے پہلے، جس میں ایک عام گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، لوگ بھاگے پھریں گے، جس کو نفخۃ الفزع کہتے ہیں. پھر ایک سور پھونکا جائے گا جس میں ہر چیز تباہ ہو جائے گی. جس حدیث میں آتا ہے کہ کوئی بازار میں کپڑا خرید رہا ہوگا، کپڑا اس کے ہاتھ میں ہوگا، وہی ختم ہو جائے گا. کوئی چل رہا ہوگا وہیں گر جائے گا، کوئی بیٹھا ہوگا وہیں گر جائے گا، ماں دودھ پلانے لگے بچے کو، دونوں ختم ہو جائیں گے. ہر چیز تباہ ہو جائے گی، حتیٰ کہ زمین آسمان کوئی چیز باقی نہیں بچے گی. پھر ایک وقت آئے گا جس جو نفخہ ثانیہ ہے وہ پھونکا جائے گا، آخری نفخہ. تو اس کے بعد بلکہ دوسری حدیث دوسری آیت سورت میں آ رہا ہے کہ اللہ میاں کی طرف سے ایک جھٹکی آئے گی جیسے قبریں پھٹے گی اور ہر آدمی نکل کر اپنی قبر سے معاشر کی طرف چل پڑے گا. اور جب یہ لوگ اٹھیں گے
قال گھبرا کے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کہ ہائے ہماری شامت، یہ ہمیں کس نے اٹھا دیا ہماری نیند سے، ہم تو گویا سو رہے تھے، ایسا لگتا تھا۔ تو جواب آئے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی چیز ہے جس کو خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ اب وہ ظاہر ہے سارے لوگ اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اس طرح جن لوگوں نے برے اعمال کیے یا جو لوگ ایمان نہ لائے وہ جہنم کی نظر ہوں گے، اور جنہوں نے نیکیاں کی وہ اللہ کی طرف سے نعمتوں سے نوازے جائیں گے۔ پھر ان کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کس طرح ہم ان کو نعمتوں سے نوازیں گے اور کیسے کیسے مزے سے وہ جنت میں ہوں گے۔ مزید فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ کہ یہ قیامت کا آنا تو دور کی بات صحیح، لیکن تم ہر وقت اللہ کی گرفت میں ہو۔ اسے اللہ فرماتا ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی تو لپک کر دیکھیں، کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا، کہیں سے راستہ انہیں نہیں ملے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مس کر کے رکھ دیں گے، یا آگے چل سکے نہ پیچھے پلٹ سکے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی گرفت میں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں شاید اتنا طاقتور ہوں یا آزاد ہوں کہ میں جب چاہوں اللہ کی گرفت سے نکل جاؤں، اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا اس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا۔ تم سمجھتے ہو کہ اب دوبارہ ہمیں کون زندہ کر سکتا ہے؟ وہو بکل خلق علیم، وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر، جس کی قوت تخلیق کا عالم یہ ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے ہرے برے درخت سے آگ پیدا کر دی۔ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، تم اسی سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو، لکڑیاں جلاتے ہو تم۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم، کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ وہ قادر ہے، کیوں نہیں؟ هو الخلاق العلیم، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا کام تو بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے، اس کا زمانہ بھی سورہ یاسین کے نزول ہی کا تقریباً زمانہ ہے، اور انداز بھی وہی ہے، مضامین بھی وہی، لیکن اس میں بعض باتیں عجیب فرمائی گئی ہیں۔ مثلا ایک تو یہ بات کہ تم، یعنی یہ اگر آخری زمانے میں یہ مکے کے قیام کے آخری زمانے میں اگر یہ سورت نازل ہوئی ہے تو عجیب بات ہے، یہ وہ زمانہ ہے جب کہ دیکھنے والی نگاہیں یہ محسوس کر رہی تھی کہ اسلامی تحریک دم توڑ رہی ہے اور یہ مکے ہی میں سمٹ کے رہ جائے گی، اس کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ لیکن قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ تم جس پیغمبر کا مذاق اڑا رہے ہو، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ وہ عنقریب تم پہ غالب آ جائے گا، اور تم اللہ کے لشکر کو خود اپنے گھر کے صحن میں اترا ہوا پاؤ گے۔ یعنی یہ اتنی بڑی پیش گوئی ہے کہ اس زمانے میں کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ قوموں کی تاریخ میں 8-10 سال تو قابل ذکر ہی نہیں ہوتے، وہاں تو صدیاں گزر جاتی ہیں نتائج پیدا ہوتے ہوتے۔ لیکن عجیب بات یہ کہ اگر یہ واقعی آخری مکے کے قیام کا زمانہ ہے تو اس کے 8-10 سال نہیں گزرے کہ فتح مکہ ہوا اور وہ لوگ ہاتھ باندھے حضور کے سامنے کھڑے تھے اور اللہ کا لشکر واقعی ان کے صحن میں اتر چکا تھا۔ اس کو آخر میں جا کے پھر دہرایا ہے سورت کے آخر میں، اسی تنبیہ کو، کہ تاکہ لوگ اس کو سمجھیں اور اپنے انجام کے بارے میں غور و فکر کریں تو شاید یہ ایمان لے آئیں، اور نہیں سمجھیں گے تو ظاہر ہے پھر ان کا انجام وہی ہوگا جس سے پہلی امتوں کا ہو چکا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد۔ دیکھیے سب سے پہلے توحید ہی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ قسم ہے قطار در قطار سب باندھنے والوں کی، پھر ان کی جو ڈانٹتے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے، مراد سے فرشتے ہیں کہ جن کے ذمہ مختلف ڈیوٹیاں ہیں اور مختلف فرائض ہیں، تو ان میں سے یہ ان چند فرائض کا ذکر ہے
کہا ان کی قسم کھا کے فرمایا ان الہکم لواحد، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مکے کے لوگ یا بلکہ عرب کے لوگ وہ فرشتوں کو اللہ کا شریک سمجھتے تھے، بلکہ ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم جن کو بیٹیاں قرار دیتے ہو تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ وہ تو کارکنان قضاء و قدر ہیں، وہ ہمارے ایسے غلام اور بندے ہیں جو ہاتھ باندھے ہر وقت حکم کی تعمیل میں لگے رہتے ہیں۔ ان میں کوئی کسی کام پہ لگا ہوا ہے، کوئی کسی کام پہ، وہ کبھی اس بات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کی نافرمانی ہو سکتی۔ انہیں اللہ کے احکام کی تعمیل سے غرض ہے، اللہ کے احکام میں شرکت سے کوئی غرض نہیں۔ وہ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے حقوق میں کسی طرح کی بھی شرکت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تم نے نہ جانے اس کو کیسے شریک بنا رکھا ہے۔ وہ تو ایسے اس طرح کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں جنہیں سوائے اللہ کے احکام کی تعمیل کے اور کوئی بات سوچتی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ جو انہیں حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ وہی کچھ کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما اور رب المشارق، اللہ کا شریک کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کو رب ہے، وہ مشرق و مغرب ہر شش جہاد کا وہ رب ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد، ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا۔ اوپر اگر شیطان کو جانے کی کوشش کرتا ہے کسی آواز کو سننے کی کوشش کے لیے تو اوپر سے شہاب ثاقب برستے ہیں اور وہ اوپر نہیں جا سکتا۔ لا یسمعون الی الملأ الاعلی، یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے۔ وَيُخْزَفُونَ مِن كُلِّ جانب دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے۔ پھر ایک سوال کیا گیا ہے، حضرت سے کہا جائے ذرا ان سے پوچھئے کہ تم نے جو اللہ کے شریک بنا رکھے ہیں اور کبھی کہتے ہو قیامت نہیں آ سکتی اس لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا تم بتاؤ کہ یہ جو ہم نے آسمان بنائے ہیں، زمین بنائی ہے، بے شمار کرے بنائے ہیں، ایک وسیع کائنات بنائی ہے، فرشتوں کو پیدا کیا ہے، ان تمام مخلوقات کا پیدا کرنا یہ اللہ کے لیے زیادہ آسان تھا یا تمہیں پیدا کرنا آسان؟ جب وہ یہ سب کچھ پیدا کر سکتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ پھر تمہیں معلوم ہے کہ انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے ان سب لوگوں کو ایک لیسدار مادے سے، مٹی سے پیدا کیا، مٹی کے لیسدار مادے سے۔ اگر وہ پہلے مٹی سے تمہیں پیدا کر سکتا ہے تو دوبارہ تمہیں مٹی سے پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ یعنی تمہاری تو تخلیق مٹی سے ہوئی اور دوبارہ بھی تمہیں مٹی ہی سے اٹھایا جائے گا۔ تم یہی کہتے ہو کہ ہم مٹی ہو جائیں گے تو ہم کیسے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ کہا یہ بات تو بڑی آسان ہے کہ جب تمہیں مٹی سے پہلے پیدا کیا جا چکا اب کیوں نہیں پیدا کیا جا سکتا؟ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور جب انہیں یہ نصیحت فرما رہے تھے تو ان میں سے ایک صاحب کہیں سے قبرستان سے ایک ہڈی اٹھا کے لے آئے اور اس کو حضور کے سامنے توڑ کر اس طرح بکھیر دیا، وہ ریزہ ریزہ ہو گئی۔ کہا اس طرح جب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے لوگ وہ کیسے زندہ ہوں؟ چنانچہ اس کے جواب میں پروردگار نے یہ آیت اتاری اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، ہم بھی اور ہمارے باپ دادا بھی؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، ان سے کہو ہاں اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو، جب وہ اٹھانا چاہے گا تمہیں تو تم کچھ نہیں کر سکتے۔ انما ہی زجرۃ واحدۃ فاذا ہم ینظرون، بس وہ ایک جھٹکی ہوگی اللہ کی جانب سے، یکا یک یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے تو دیکھ رہے ہوں گے دیدے پھاڑ پھاڑ کر کہ ہمیں کس نے اٹھا دیا، اور کہیں وقال یا ویلنا ھذا یوم الدین، تب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ تو قیامت ہے، اسے یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم الجزا ہے، ھذا یوم الفصل الذی کنتم تکذبون، ان سے کہا جائے گا یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس طرح ان کو نہایت سادہ سی دلیلیں دے کر سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دیکھو تم آخر کس طرح انکار کرتے ہو اس بات کا کہ اللہ کی جانب سے
یا قیامت نہیں آ سکتی یا اور کوئی خدا ہو سکتا ہے، جبکہ تمہارا انگ انگ بتا رہا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ کوئی اور ہوتا تو ظاہر ہے کہ تمہیں کیسے تمہاری تخلیق کا عمل مکمل ہوتا ہے، تمہیں یہ نعمتیں کیسے نصیب ہوتی؟ پھر جاہل جہنم کا ذکر ہے، اس کے بعد جنتیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جہنمیوں سے تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے ایسے حالات میں اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ بھی ان کو نعمتوں والے باغوں میں رکھیں گے، علی سرور متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، یطاف علیہم بکاسم من معین بیضاء لذۃ للشاربین، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے، چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو ان سے کوئی ضرر ہوگا، نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، جبکہ یہاں کی شراب اب سب جانتے ہیں کہ اس کا رنگ کیا ہوتا ہے، اس سے کیسی سڑاند اٹھتی ہے، نہ پینے والوں کو کیسے اس سے بدمزگی ہوتی ہے اور کیسے اس سے نفرت آتی ہے، پھر پیتے ہوئے کیسے اس کی تلخی آدمی کو پریشان کرتی ہے، اور جو پھر اس کے بعد کس طرح آدمی بہکنے لگتا ہے، اور پھر بہکنے کے بعد جو ہوش آتا ہے تو کیسے اس کو خمار اس کا انگ انگ توڑتا ہے، کہ وہاں بھی شراب تمہیں ملے گی، اس کو شراب طہور کہا گیا، وہ جیسے کہہ رہی جب شربت کو شراب کہہ دیتے، تو پورا نقشہ کھینچا گیا کہ ہم کیسی کیسی نعمتیں انہیں عطا فرمائیں گے جو اللہ کے راستے میں، لیکن جو لوگ اس طرف نہیں آئیں گے ان کا حال یہ ہوگا کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے تو جاتے ہوئے جو سب سے پہلے ان کی مہمانی کی جائے گی، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کہتے یہ ضیافت ہے یا زقوم کا درخت، کہ زقوم کا درخت یہ بھی ان کے لیے ایک فتنہ بن گیا تھا۔ زقوم کا درخت ایسے جیسے ہمارے یہاں تھور کا درخت ہوتا ہے، یہ عرب میں بھی ہوتا تھا، لیکن قیامت میں لیکن جہنم میں جو زقوم کا درخت ہوگا، عجیب بات یہ ہے کہ وہ درخت وہ جہنم کے عین درمیان سے اگے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں عجیب بات ہے کہ جہنم جب آگ سے بھری ہوئی ہے تو اس میں درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتی تھی، یہ سراسر اللہ کی قدرت کا ظہور ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب ان کو پیاس بے حال کر دے گی تو ان کو باہر بھیج دیا جائے گا، اور باہر ان کو پینے کو جو ملے گا وہ زقوم ملے گا، اسی زقوم کو یہ لوگ کھائیں گے، اسی سے پیٹ بھریں گے۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ ثم ان مرجعهم الى الجحیم، اور ان کو پھر دوبارہ جہنم کی طرف ہانک دیا جائے گا۔ یہ ان کو ساری سزا اس لیے ملے گی کہ انہوں نے دنیا میں اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ اگر وہ دنیا میں عذاب سے بچ بھی گئے تو ظاہر قیامت میں یہ عذاب ان کا منتظر ہے۔ پھر ان کو چند انبیاء کے واقعہ سنائے جا رہے ہیں جس سے پتہ چلے کہ یہ معاملہ صرف تمہارے ساتھ نہیں بلکہ پہلی قوموں نے بھی جب اللہ کے نبیوں کی دعوت کو قبول نہ کیا تو ان کا انجام دنیا میں یہ ہوا کہ عذاب کا شکار ہو گئے۔ تم اگر اب تک بچے ہوئے ہو تو دیکھ لو تمہارے ساتھ بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے، اور اگر فرض کرو یہاں یہ عذاب نہ بھی آئے تو قیامت بجائے خود قیامت کا جہنم بجائے خود ایک عذاب ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا کہ دیکھو انہوں نے کس طرح محنت کر کے اپنی قوم کو سمجھانا چاہا، لیکن جب وہ نہ باز آئے تو ثم اغرقنا الآخرین، پھر ان کو سب کو غرق کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ خاص طور پہ بیان کیا ہے، اس لیے بھی کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ملت ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ دیکھو ان کی دعوت وہی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور ان کے دشمنوں کا ان کے مخالفین کا رویہ وہی تھا جو تم نے اختیار کر رکھا۔ تو دیکھو بالآخر کیا ہوا، جب انہیں حضرت ابراہیم کو نکلنے پر مجبور کر دیا تو وہ تو وہاں سے ہجرت کر گئے، لیکن اس کے بعد جو ان کا انجام ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ لیکن خود حضرت ابراہیم کا حال یہ تھا، یہ اصل میں وہ راستہ ہے جو اختیار کرنا چاہیے، کہ یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ اس سے اللہ نے ان کو جو اکلوتا بیٹا دیا تھا حضرت اسماعیل، جب اس سے محبت بہت بڑھ گئی تو چونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندوں کی محبت صرف مجھ سے ہونی چاہیے، باقی محبتیں اس کے تابع ہوں، تو یہ دیکھنے کے لیے کہ محبت کہیں میری محبت پہ غالب تو نہیں آ گئی، تو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے، تو بیٹے سے پوچھا کہ بتاؤ میں نے خواب میں اس طرح دیکھا ہے، فانظر ماذا تری، تیری کیا رائے ہے؟ ہونہار بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے۔
چنانچہ انہوں نے واقعتاً ان کو تمام امکانات کے سب سمیت ذبح کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے انہیں بچایا اور اس کے بدلے میں اس قربانی کا حکم دیا جو قیامت تک اب جاری و ساری ہے اور جس پر تمام مسلمان عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، یہ بھی مکی ہے اور اس کا زمانہ نزول بھی ان کے قریب کا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس کا جو پہلا رکوع میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کے پیچھے کہتے ہیں ایک واقعہ ہے کہ جب مرض الوفات میں مبتلا تھے ابو طالب، تو قریش مکہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ دیکھو شیخ کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، یعنی حضرت ابو طالب کی، اور وہ سردار تھے بنو ہاشم کے اور وہ پشت پناہ تھے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ اب تک ہم نے مخالفت تو بہت کی محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہم اسے قتل نہیں کر سکے یا ہم نے اس طرح کا کوئی اقدام کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ لیکن اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے تو یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اس کانٹے کو ہمیشہ کے لیے نکال دینا چاہیے، تو انہوں نے دیکھا کہ اگر اب انتقال ہو جاتا ہے ابو طالب کا اور اس کے بعد ہم نے ایسی کو حرکت کی تو سارے عرب کے قبائل ہم پر تھو تھو کریں گے کہ دیکھو جب تک شیخ زندہ تھا تو تم نے یہ نہیں کیا، اب اس کے مرنے کے بعد تم نے یہ کیا، بہت بری حرکت کی۔ اس لیے بہتر ہے کہ شیخ کے پاس چلیں اور اسے کہیں کہ تم ہمیں اپنے بھتیجے سے ہمارا معاملہ طے کرا دو۔ چنانچہ یہ لوگ گئے اور جا کر کہا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے بھتیجے نے جو صورتحال پیدا کر دی وہ آپ کے سامنے ہے، آپ ان کو بلائیں اور ہمارے ساتھ ان کا معاملہ طے کرا دیں۔ ہم آپ کے سامنے ایک تجویز رکھتے ہیں، وہ یہ کہ وہ ہم اس کو آزاد چھوڑتے ہیں، وہ ہمیں آزاد چھوڑے، یعنی وہ جس کی بندگی کرنا چاہتا کرے، ہم نہیں روکیں گے، اور ہم جس کی بندگی کرتے ہیں بتوں کی وہ ہمیں نہ روکے اور ہمارے بتوں کی مذمت کرنا بند کر دے، اور کسی کو یہ نہ سمجھائے کہ بتوں کی مذمت کرو یا نہ کرو، وہ اپنا راستہ لے، ہم اپنے راستے پہ چلتے ہیں۔ چنانچہ ابو طالب نے حضور کو بلایا اور کہا بھتیجے یہ دیکھو تمہاری قوم کے اشراف آئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ تم انہیں چھوڑ دو، وہ تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، ایک سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں تم سے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چچا جان، میں ان کے سامنے ایک ایسی بات رکھتا ہوں، ایک ایسا کلمہ رکھتا ہوں، اگر یہ اس کو قبول کر لیں تو عرب ان کے زیر نگی ہو جائے گا اور عجم کے یہ حکمران بن جائیں گے، یعنی عام ان کو حکمرانی اور سیادت و قیادت ملے گی جس کی یہ بہت خواہش رکھتے ہیں۔ میرے جو سن کو بہت سٹ پٹائے، پھر آخر انہوں نے پوچھا کہ ایسا وہ کیا کلمہ ہے؟ تو آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ بھئی یہ سن کر وہ جو منہ میں آیا بکتے ہوئے نکل گئے۔ چنانچہ سورت کا آغاز اسی سے ہوتا ہے، صاد والقرآن ذی الذکر۔ اب صاد اگر تو حروف مقطعات میں سے ہے تو ظاہر ہے اس کا معنی کیا متعین کیا جا سکتا ہے، لیکن بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ صاد کا معنی ہے صادق فی قولہ، یا صدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہماری زبان میں بھی ہم صاد کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں، مثلا جب ہم کسی بات کو صحیح کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں اس پر میں صاد کرتا، یعنی میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب اس لحاظ سے یہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ سچ ہے، والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن، نصیحت بھرے قرآن کی۔ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا۔ یعنی بات یہ نہیں ہے کہ قرآن کریم سچ ہے یا نہیں، بلکہ بات اصل میں یہ ہے کہ ان لوگوں کے تکبر اور ضد نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اس لیے کسی صحیح سے صحیح بات کو ماننے کے لیے بھی یہ تیار نہیں، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے کتنی قومیں تباہ کی ہیں، تو یہ کیسے بچ جائیں گے۔ لیکن ان کو تعجب یہ ہے کہ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ یہ کہتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، یعنی سمجھتے کہ ہم میں سے، انسانوں میں سے کوئی پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے، یعنی بار بار ان کو یہی ایک بات ہے جو روکتی۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ، اور ملک یہ کافر کہنے لگے کہ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یہ پیغمبر تو نہیں ہو سکتا، البتہ یہ جادو ہے، جادوگر ہے اور جھوٹا ہے۔
اور ان کے لیے یہ بات تسلیم کرنا یا سمجھنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا؟ یعنی جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے نیچے آگے گورنر ہوتے ہیں، اس کے نیچے درجہ بدرجہ دوسرے عمال اور دوسرے افسر ہیں. تو جو آدمی جاتا ہے کسی ایک افسر کے پاس جاتا ہے، وہ پھر اس کی عرضی اوپر بھیجتا ہے. یہ کوئی کبھی نہیں ہوتا کہ بادشاہ کے پاس ہر آدمی جا سکے. وہ کہتے ہیں جس طرح دنیا کا کوئی حکمران بھی تمام معاملات کو خود حل نہیں کر سکتا اور جان بھی نہیں سکتا، وہ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ بھی اپنے پروردگار بھی شاید ایک بادشاہ کی مانند. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا علم بے پناہ ہے، اس کی قدرت بے کراں ہے، وہ ہر جگہ ہے، وہ ہر ایک کو دیکھتا ہے، وہ کسی ایک جگہ تخت پر بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہ تو آدمی کی شارک سے زیادہ اس قریب ہے. اور اس لیے اس کے سوا کسی دوسرے کو فرما روا تسلیم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو بڑی بڑی قوتیں ہیں، بڑی بڑی ذاتیں، تک فرشتے بھی اسی کے احکام کے پابند ہیں، کوئی بھی اس سے ہٹ کر اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اس لیے الہ ہے تو ایک ہی ہے. تو ان کو چونکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اسی کہتے ہیں وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. یہ بات تو معلوم ہوتا کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی. یعنی تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکال کر شاید یہاں اپنی حکمرانی قائم کرنا چاہتا ہے، کوئی اور مقصد ہے اس کا. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو بات یہ کہتا ہے ایسی ہو سکتی. أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ. کیا ہمارے درمیان بھائی یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر، یعنی اللہ کا ذکر نازل کر دیا جاتا، کہ یہ کیسے ہو سکتا؟ کہتا اصل بات یہ ہے بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ، کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے، اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا نہیں. یعنی انہیں پیغمبر آپ پر نہیں ہے شبہ، آپ کو تو وہ جاہلیت کے زمانے میں بھی الصادق والامین کہہ کر پکارتے ہیں. یہ جو وہ انکار کرتے ہیں کہ خدا ایک نہیں ہو سکتا، یا یہ کہ ہم آپ کو رسالت نہیں مل سکتی، تو انہیں اصل میں میرے بارے میں شبہ ہے، میرے ذکر کے بارے میں شبہ ہے. تو ذرا ان سے پوچھیے ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما، کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے یہ مالک ہیں؟ کہتا اچھا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مالک ہیں، جس کو چاہے نبوت دیں، جس کو چاہے نہ دیں، فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، تو انہیں پھر چاہیے ذرا عالم اسلام کی بلندیوں پر تو چڑھ کے دیکھیں. کائنات تو بڑی وسیع ہے. جُنْدٌ مَّا هُنَالِكَ مَحْزُوبٌ مِّنَ الْأَحْزَابِ، کہا یہ نہ جانے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تو ایک چھوٹا سا جتھا ہے، ایک چھوٹا سا گروہ، اور جنہیں یہی شکست دی جائے گی. یعنی اندازہ فرمائے آپ کہ یہ کتنی بڑی پیش گوئی ہے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے کے تیار نہیں ہے نا، لیکن ہم انہیں وارن کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے صحیح راستہ نے اختیار کیا تو یہ معمولی سا لشکر، چھوٹے سے لوگ ہیں. قوم عاد، قوم ثمود تو بڑی بڑی قومیں تھیں جن کو ہم نے تباہ کر دیا، اور ان کو بھی یہی شکست دی جائے گی. یعنی اگر اللہ کا عذاب نہ بھی آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ہاتھوں اسی علاقے میں، اسی جگہ مکے میں ان کو شکست دی جائے گی. اور پھر جن قوموں کو، بڑی بڑی قوموں کو پکڑا ہے، اللہ نے پھر ان کی مثالیں دی ہیں کہ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذی الاوتاد. دیکھو تم ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے، قوم عاد نے، قوم فرعون نے. اور فرعون تو اپنے آپ کو ذی الاوتاد کہتا تھا، یہ بڑی فوجوں کا مالک تھا. قوم سمود نے جھٹلایا، قوم لوط نے جھٹلایا، اصحاب الایکہ نے جھٹلایا. اولئک الاحزاب، کا یہ تھے بڑے بڑے لشکر، بڑی بڑی قومیں، تم تو کچھ بھی نہیں ہو. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو کر رہا. کہ یہ بظاہر بڑی بڑی قومیں تھیں، تمہارے مقابلے میں بہت بڑی قوت کے مالک تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو یہ اپنے آپ کو بچا نہ سکے، خدا کا عذاب چسپاں ہو کے رہا. اور بڑے بڑے حکمرانوں کی خبریں نہیں آئیں جن کو اللہ نے حکمرانیاں بھی دی تھی اور نبوتیں بھی دی. ان میں دیکھیے حضرت داؤد تھے، اللہ نے ان کو کتنی بڑی حکمرانی دی، غربت سے ان کو نکالا، ایک سپاہی بنایا، سپہ سالار بنایا، پھر حکمران بنایا ایک ملک، پھر کئی ملکوں کے. اللہ نے ان کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا.
لیکن جب ان سے معمولی سے کوتاہی ہوئی ان سے یا ہونے لگی، اس پر پروردگار نے توجہ دلائی تو فوراً اللہ کے سامنے جھک گئے اور کہا کہ وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ داؤد نے سمجھ لیا کہ مجھے میرے اللہ نے آزمایا ہے، چنانچہ اللہ سے معافی مانگی اور جھک گیا اپنے رب کے سامنے رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے، لوٹ گیا اپنے پروردگار کے سامنے۔ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ، تب ہم نے اس کو وہ قصور معاف کر دیا۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہتر انجام ہے۔ یعنی دیکھو وہ اللہ کے نبی تھے، معمولی سی بات پر وہ اللہ کے سامنے جھک گئے اور معافی مانگنے لگے، لیکن تم عجیب لوگ ہو، تم اللہ کے وجود کے ساتھ وجود ہی کو ماننے کو تیار نہیں، وجود کو مانتے ہو تو نہ جانے کس کو تم نے اس کا شریک بنا رکھا، اس کے رسول کو تسلیم کرنے کی تیار نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیمان علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا تھا، ان کا حال بھی یہی تھا۔ تو اللہ فرماتا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ۔ کہا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شاید بلا وجہ سمجھایا جا رہا ہے، حالانکہ آخرت کا آنا یقینی ہے، وہ عقلی طور پر بھی یقینی ہے، اخلاقی طور پر بھی یقینی ہے۔ اس لیے کہ اگر فرض کریں یہ مان لیں کہ آخرت نہیں ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں، برابر کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یعنی اگر یہ سمجھا جائے قیامت نہیں آئے گی، وہاں حساب کتاب نہیں ہوگا، اللہ کی صفت عدل کا ظہور نہیں ہوگا، وہاں نیکوں کو جزا نہیں ملے گی، بروں کو سزا نہیں ملے گی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک اور بد دونوں برابر ہیں۔ جب دونوں کو کچھ نہیں ملے گا پھر دونوں ہی برابر ہوئے۔ آخر قربانیاں کرنے والے حق کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کیوں قربانیاں دیں؟ اگر انہیں یقین ہو جائے یا ان کا یقین نہ ہو کہ باقی ایک دن ایسا آنے والا ہے جب ہمیں نوازا جائے گا۔ اسی طرح اگر لوگوں کو اس بات کا یقین نہ آئے کہ ہمارے اعمال کی ایک فلم تیار ہو رہی ہے، پروردگار کی نگاہوں کے سامنے ہیں ہم، ہمارا ایک ایک عمل محفوظ ہو رہا ہے اور کل کو ہم سے سخت باز پرس ہونے والی ہے، وہاں کوئی ہماری سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی ہمیں بچا نہیں سکے گا، کوئی معاوضہ دے کر بات نہیں چلے گی، کچھ بھی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، ہم اللہ کے رحم و کرم پر ہوں گے، تو وہاں اس کی صفت عدل کا ظہور ہوگا، وہ ہماری بدعمالیوں کی سزا ہمیں ضرور دے گا، کفر کے بدلے میں جہنم میں جانا پڑے گا، بدعمالیوں کے بدلے میں جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو کہا اگر یہ بات نہ ہو تو پھر ظاہر ہے وہ لوگ کیوں ڈریں؟ جن کو ان باتوں کا یقین ہے تو وہ ڈرتے ہیں اور وہ بدعمالیاں نہیں کرتے، اور جن کو اس بات کا یقین ہے کہ جنت آنے والی، قیامت آنے والی ہے، تو وہ جنت کی نعمتوں کی تمنا میں وہ بڑی سے بڑی قربانی دیتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ راستہ سمجھانے کے لیے کہ کون سا راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے اور کون سا راستہ جہنم کی طرف، فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل و فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں۔ اس کے بعد انہوں نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے اور یہ بتایا کہ اللہ نے ان کو کتنے بڑے بڑے لشکر دیے تھے، نہ جانے کتنی بڑی تعداد میں ان کو گھوڑے دیے، نہایت صحت مند گھوڑے، خوبصورت گھوڑے۔ تو وہ ان اتنے بڑے بڑے لشکروں کو دیکھ کر، اتنے بڑا اسلحہ جنگ کو دیکھ کر، اتنے بڑے اپنے استبل بھرے ہوئے گھوڑوں کو دیکھ کر اور ان کے پنڈلی اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ کبھی نہیں اتراتے تھے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ میری نماز کا وقت نکلتا جا رہا ہے تو فوراً اللہ کی طرف جھکے، اور اللہ نے جب ان کو کسی آزمائش میں آزمایا، اس کی عجیب و غریب تعبیریں کی جاتی ہیں، مطلب فتنہ سلیمان والقینا علی کرسیہ جسدا، لیکن صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے یہ خواہش کی تھی کہ یا اللہ یہ حکومت میرے بعد میرے ہی گھر میں رہے، میرے ہی خاندان میں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ نے ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا۔ جسم ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بیٹا وہ دیا جو نالائق نکلا۔ آپ سمجھتے تو میرا ولیعہد ثابت ہوگا، لیکن وہ اس قابل نہیں تھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھا سکتا،
چنانچہ اس لیے آپ نے کسی کی نامزدگی نہیں فرمائی، بلکہ امت کے حوالے کر کے چلے گئے اس معاملے کو کہ جس کو چاہیں اپنا حکمران بنا لے۔ اور یہ جو ان کو تصور پیدا ہوا کہ میرے گھر میں حکومت رہنی چاہیے، اس پر وہ استغفار کرتے رہے، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہی دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو، یعنی میں نہیں چاہتا کہ میرے خاندان میں یہ رہے، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی اصل داتا اور بخشنے والا۔ یہ مثالیں ایسی دی جا رہی ہیں تاکہ معلوم ہو کہ اصل حکمرانی تو اللہ کی ہے، اس کے عظیم بندے ہمیشہ اسی کے سامنے ڈرتے سہمتے اور لرزتے رہے، اسی سے معافیاں مانگتے رہے، اور جو لوگ اس کے راستے میں نہیں آئے تو بالآخر وہ عذاب کا شکار ہوئے۔ اس لیے اللہ نے ایک ایسے بندے کی مثال دی حضرت ایوب علیہ السلام کی، جن کا سارا جسم پھولوں سے گل گیا تھا، سوائے بیوی کے سارے رشتہ دار چھوڑ کے چلے گئے، حکومت جو کچھ مال و دولت قدرت دیا تھا سب ختم ہو گیا۔ بالآخر اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی، لیکن اس حال میں بھی وہ سوائے اپنے اللہ کو نے کسی کو نہیں پکارا، بلکہ شکایت کی تو صرف یہ شکایت کی کہ یا اللہ شیطان میرے دل میں عجیب و غریب وسوسے ڈالتا ہے اور اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو مجھے صبر عطا فرما۔ تو اللہ فرماتا ہے نعم العبد انہ اواب، وہ بہترین بندہ تھا، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اس طرح اللہ نے اپنے اور بندوں کا ذکر فرمایا۔ مقصود صرف یہ ہے کہ اللہ کے بندے توحید کی عظمت کو سمجھے، آخرت کا یقین کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرے اور اس سے اپنا انجام درست کر لے، اپنی زندگیاں درست کر لے۔ اسی میں دنیا بھی ہے اور اسی میں آخرت بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔